بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ کبھی آپ نے اپنی لائف میں ایسا فیل کیا ہوگا، بہت سارے لوگ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کام کی وجہ سے آپ کو ایک عجیب سی سستی محسوس ہوتی ہے، اور پھر آپ وہ کام شروع بھی نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے آپ کوئی اور کام بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ایک پریشانی یا انگزائٹی ہوتی ہے کہ میں نے اپنا وہ والا کام مکمل کرنا ہے، لیکن آپ اس کو کر بھی نہیں پا رہے، اور اس کی وجہ سے کچھ اور کام بھی نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جب تک آپ اس کو مکمل نہیں کریں گے آپ کچھ اور شروع نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور ایک عجیب سی آپ کے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کو انگلش میں پروکریسٹینیشن بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک انسان جو بھی اس نے اپنے لیے کوئی گول سیٹ کیا ہو، یا اس نے جو بھی ضروری کام کرنا ہو، تو وہ اس کو مسلسل ڈیلے کرتا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ٹال رہا ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن شروع بھی نہیں کر پاتا، اور اس کو مکمل بھی نہیں کر پاتا، اور آخر میں جب کرتا ہے تو یا تو ڈیڈ لائن گزر چکی ہوتی ہے، یا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد اس کام کو شروع کرتا ہے، اور پھر اس کو بڑی ہی بد دلی سے اور مشکل سے اس کو مکمل کر کے اس سے جان چھڑاتا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف مزید جائیں تو اس کو مزید ہم بہت ساری اس کی ٹائپس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں ایکیڈیمک پروکراسٹینیشن کی، تو اس کا تعلق آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ ہے، یعنی وہ طلباء جن کو اپنی یونیورسٹی یا اپنے کالج وغیرہ سے جو بھی کام ملتا ہے وہ اس کام کو مکمل نہیں کرتے۔ جیسے کوئی اسائنمنٹ آپ کو ملی ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس 1 ماہ کا وقت ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو فرسٹ ویک میں مکمل کریں، آپ اس کو پہلے 3 ہفتوں میں شروع بھی نہیں کرتے، اور جب بالکل آخر میں چند دن رہ جاتے ہیں تو آپ اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر بڑی مشکل سے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹائپ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی لائف میں اپنے لیے بہت اچھے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں ڈیلی کچھ کام کرنا ہے، لیکن وہ کام شروع نہیں کر پاتے۔ جیسے میں ایک اگر آپ کو مثال دوں، میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تاریخ دان بننے کا شوق ہے۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ تاریخ کی کوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ کوئی تاریخ میں کوئی ڈگری لے رہے ہیں، کہیں ایڈمیشن لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کیا آپ کچھ لکھ رہے ہیں تاریخ پہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بس مطلب بننا چاہتا ہوں، تو لائف میں کبھی جب ٹائم ملے گا تو پھر میں کروں گا۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کو اپنے گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں، اور ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی لائف میں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں جو روٹین میں ایک انسان کرتا ہے، لیکن جو اصل میں آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ صرف سوچ رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کو لائف کے گول سیٹ کرنا ہوتے ہیں، لیکن اور جن لوگوں نے سیٹ کیے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ اپنی اس بری عادت کی وجہ سے اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ کام نہیں کر پاتے۔ اور تیسری طرف اگر ہم جائیں تو وہ کوئی بھی روٹین ٹاسکس ہو سکتے ہیں، جیسے کسی بندے نے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی بھی کام کرنا ہے، اس میں اس کو یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ آج چھٹی کا دن ہے، آپ نے آج کے دن اپنے گھر میں آپ نے سوچا ہے کہ میں پورے گھر کی کلیننگ کروں گا، لیکن چھٹی کا پورا دن گزر جاتا ہے، آپ کلیننگ نہیں شروع کر پاتے، پھر اس کو نیکسٹ ویک پہ ڈال دیتے ہیں، یا پھر آپ سارا دن شروع میں موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، آپ شروع نہیں کر پاتے، اور دن کا کافی حصہ گزرنے کے بعد آپ شروع کرتے ہیں، تو اس میں پھر پرابلمز آتی ہیں، اور آپ اپنے کام کو صحیح طرح کر بھی نہیں پاتے، اور اس سے آپ کے اندر ایک نیگیٹو ایموشنز بھی پیدا ہوتے ہیں، سٹریس بھی پیدا ہوتا ہے، انگزائٹی پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ کو ایک عجیب سی مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم سائیکالوجی کے حوالے سے بات کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، تو اس پہ کچھ تھیریز کے مطابق پلیئر پرنسپل کی وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں، یعنی انسان ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، صرف ایسی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتا ہے جس سے اسے جن ایکٹیویٹیز سے اسے کوئی پلیئر ملے۔ تو جب پریکٹیکلی کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو اس کام میں وہ پلیئر تو نہیں مل رہا ہوتا، تو اس وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنے میں ہمیں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے، جس سے ہمیں تھوڑی سی انگزائٹی ہوتی ہے، تو اس کام کو شروع کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی جو انگزائٹی فیل ہوتی ہے، اس انگزائٹی سے بچنے کے لیے بھی ہم اس کام کو مسلسل ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس پہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور اس پہ ہم کس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں اپنے اس بیہیویئر میں، اس کے لیے ہم چند ایک پریکٹیکل ایگزامپلس دیں گے۔ سب سے پہلے جو انتہائی اہم ٹیکنیک اس کے لیے میں بیان کروں گا، وہ اس سے ملتی جلتی ایک ٹیکنیک ایک کتاب لکھی گئی تھی، ایٹ دیٹ فراگ، تو اس میں بھی یہ بات کی گئی، اور اس کتاب میں اس طریقے سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ دیکھیں، اگر فرض کریں کہ آپ کو ہر صورت روزانہ کی بنیاد پہ ایک مینڈک کھانا ہو، تو آپ اس کو دن کے کس حصے میں کھائیں گے؟
تو جب یہ سروے کیا گیا تو کچھ لوگوں نے تو بولا ہم مینڈک کھائیں گے ہی نہیں، لیکن پھر دوبارہ سروے میں یہ بات کی گئی کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس اس بات سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اور آپ کو مینڈک کھانا ہی کھانا ہے، تو آپ پورے دن میں کس حصے میں کھانا پسند کریں گے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو شام میں کھا لیں گے، رات کو کھا کے سو جائیں گے، کچھ نے کہا دوپہر میں کھا لیں گے، کچھ نے کہا ہم صرف تھوڑے سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو صبح ہی صبح کھا کے اپنی جان چھڑا لیں گے اور پھر باقی کاموں کی طرف دھیان دیں گے۔ تو یہاں سے اس کتاب میں اس چیز کی اہمیت بیان کی کہ جب آپ جو بھی آپ کا ضروری کام ہے جو آپ کے ذہن پہ سوار ہے اور اس کی وجہ سے آپ کوئی اور کام بھی نہیں کر پا رہے، اگر آپ اس کو دن کے پہلے حصے میں مکمل کر لیں تو اس کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایک ایسی فیلنگ آئے گی کہ جیسے آپ نے کوئی جنگ جیت لی ہے، اور آپ کے لیے باقی سارا دن گزارنا بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کے لیے باقی سارے دن کے لیے باقی کام آسان ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم بھی بچ جائے گا، آپ باقی ٹائم میں کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں اور کوئی تفریح والا کام بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایک بڑے پازیٹیو ایموشنز بھی ملیں گے، اور آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ میں اپنے کام کو بہتر انداز سے کر سکتا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا جو بھی آج کے دن کا کام ہے اس کو ڈیلے کریں، آپ اس کام کو دن کے پہلے حصے میں مکمل کر لیں، اور باقی آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی تفریح کرنا چاہتے ہیں، گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، یا گھر میں کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتے ہیں، ان سارے کاموں کو آپ بعد میں رکھیں۔ اسی لیے جو اسلام میں یہ بات کی گئی کہ آپ کے لیے صبح کے وقت میں برکت ہے، اور صبح کے وقت کے بارے میں بہت ساری الگ سے ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور انشاءاللہ مزید بھی اس پہ میں کام کروں گا۔ تو اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اگر آپ صبح فرض کریں کہ فجر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں یا تہجد کے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے دن نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کے بعد آپ اپنے دن کی ابتدا کرتے ہیں اور اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں، تو حیران کن طور پہ آپ اپنے جو ضروری کام ہیں ان سے جلدی فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ لیٹ اٹھیں پھر دوسرے ادھر ادھر کے فضول کاموں میں لگے رہیں، تو اور اس کے بعد پھر جو آپ کا ضروری کام ہے وہ یا تو رہ جائے اس دن بھی، اس کو کل پہ ڈال دیں، یا پھر شام میں اس کو کریں اور سارا دن اس ٹینشن میں اس انگزائٹی میں رہیں کہ میں نے وہ کام کرنا تھا۔ تو اس کی بجائے آپ دن میں صبح جلدی اٹھیں اور جلدی سے اس کام کو شروع کریں، اس کام سے اپنی جان چھڑائیں، اس کام کو ختم کر کے پھر آپ ساری اپنی باقی دن کے لیے آپ ایزی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو میں جتنی بات کر رہا ہوں، اگر ہم اس پرابلم کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ آج کے دن میں نے یہ کام کرنا تھا لیکن آپ وہ کام نہیں کر پا رہے یا اس کو شروع نہیں کر پا رہے، اور دوسرا مسئلہ ہے جو زیادہ دنوں پہ محیط ہے، جیسے آپ کو ایک کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے چند دنوں کی یا چند مہینوں کی، اور پھر آپ ان چند دنوں میں اور چند مہینوں میں اس کام کو بھی شروع نہیں کر پا رہے، اور اس کام کی وجہ سے کسی اور کام کو بھی شروع نہیں کر پا رہے۔ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ آج کل میں اپنی جاب کا فلاں کام کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے اب میں مزید ادھر گھر کا کوئی کام نہیں کروں گا، گھر سے باہر کا کوئی کام نہیں کروں گا، تو یعنی یہ مسئلہ زیادہ اب دنوں پہ چلا گیا۔ تو اس پہ تو میں ڈیٹیل سے کبھی پھر انشاءاللہ بات کروں گا۔ آج کی جو میری بات ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہے کہ آج کے دن آپ یہ کام کرنا چاہتے تھے اور آپ وہ اس کام کو شروع آپ نے نہیں کیا اور اس کی وجہ سے آپ کی بیڈ فیلنگز آئیں۔ جتنی میں نے باتیں بتائیں وہ دوسری جو میں نے بات کی کہ جو مسئلہ زیادہ دنوں پہ محیط ہے اس کے لیے بھی یہ چیزیں کام آ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی میں اس پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ لوگوں نے اس کے متعلق اگر آپ اس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھیں میک سیکنڈ ویڈیو، تو پھر میں دوسری ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس کا ابھی اس پہ ہم مزید بعد میں بات کریں گے۔ تو آج کے دن جو ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایک دن میں آپ کو جو پرابلم آئی ہے تو اس پرابلم سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں، کہ آپ آج کے دن کا اپنا کام کیسے مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیکنیک میں نے آپ کو بتا دی، وہ زیادہ ضروری ٹیکنیک تھی، اور مزید اگر ہم اس میں جائیں تو آپ اپنے لیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گولز جو ہے نا وہ ضرور سیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور لانگ ٹرم گول سے مراد یہ ہے کہ آپ 1 سال میں 2 سال میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور شارٹ ٹرم گول سے مراد یہ ہے کہ آپ اس ایک مہینے میں، اس ایک ہفتے میں، اس ایک دن میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ایک دن پہلے ہی اپنے موبائل میں یا نوٹس میں کہیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کل کے دن کیا کرنا ہے۔ آج کی رات میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ کل صبح آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ایون اگر آپ اس کو ٹائم میں ڈیوائڈ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ صبح میں پہلے یہ کام کروں گا، پھر اتنے بجے یہ کام کروں گا، اور پھر اگلے دن اس پہ اپنے اس اسکیجول پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فرسٹ تھنگز ہیں
وہ فرسٹ تھنگس فرسٹ والے فارمولہ پہ چلیں کہ جو چیزیں پہلے کرنے کی ہیں انہیں پہلے کریں. یقیناً آپ نے صبح اٹھنا ہے, آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے, پھر آپ نے ناشتہ کرنا ہے, وہ بھی پہلے کا کام ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ فضولیات میں نہ پڑیں, بلکہ جو آپ نے اپنا ٹارگیٹ رکھا تھا پہلے اس کو مکمل کریں, پھر دوسری چیز کی طرف جائیں. تو اپنے جو ٹاسکس ہیں ان کی پریارٹی بنائیں کہ مجھے یہ کام پہلے کرنا میرے لیے ضروری ہے. باقی کام دیکھیں, آپ کو ایک دوست کا میسیج آ گیا, اس کو رپلائی کرنا اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو وہ رپلائی آپ اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو آپ جو ابھی آج کا آپ کا ضروری ٹاسک تھا پہلے اس کی طرف فوکس کریں, یہ رپلائی آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اس طرح یہ میں نے ایک ایگزامپل دی, اس طرح کی بے شمار اور ایگزامپلز ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ آج کا جو سب سے اہم آپ کا کام تھا پہلے اس کو کریں, باقی چھوٹے چھوٹے کام بعد میں ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور جو آج کا سب سے اہم کام تھا اس کو ہم ڈیلے کرتے جاتے ہیں. تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا, بلکہ جو پہلا ضروری کام ہے پہلے اس پہ فوکس کرنا ہے اور باقی کام آپ بعد میں کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کام زیادہ بڑا ہے تو آپ اس کو تھوڑا اسمالر اسٹیپس میں اس کو بریک کر سکتے ہیں, اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں کام بڑا شروع کرتے ہوئے انسان کو زیادہ انگزائٹی فیل ہوتی ہے تو وہ اس کام کو کر بھی نہیں پاتا. تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کام کا اتنا حصہ میں آج کروں گا, اتنا حصہ کل کروں گا, یا اتنا حصہ آج دن کے پہلے حصے میں کروں گا, پھر میں اتنا حصہ کچھ آرام کرنے کے بعد یہ شام میں کروں گا. تو اس طرح سے آپ اس کو مختلف اسٹیپس میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ ڈیڈ لائنز اور ٹائم لمٹس ضرور یوز کریں. دیکھیں, جن لوگوں نے اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے کہ کبھی آپ نے آفس وغیرہ میں اگر مشین پہ آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے سے 1 منٹ بھی اگر میں لیٹ ہوا تو میری مشین پہ ایبسنٹ مارک ہوگی. تو آپ پھر ہر صورت گھر سے ٹائم سے نکلتے ہیں اور تیزی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں تب بھی آپ کچھ کاموں کو چھوڑ کے بھی گھر سے نکل جاتے ہیں. ایون لوگ ناشتہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ناشتہ بعض اوقات ساتھ لے جاتے ہیں یا آفس میں جا کے کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سوچیں کہ کسی دن اگر آپ نے آفس لیٹ جانا ہو تو پھر آپ وہ تیزی نہیں دکھاتے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مشین اٹینڈنس تو اب آپ نے آج لگانی نہیں. تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم لیمٹ کے اندر کام کرنا ہے تو ہمارا ہاتھ قدرتی طور پہ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے اس ٹائم لیمٹس میں کام کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ اپنے لیے ڈیڈ لائن یہ بناتے ہیں کہ میں اتنے بجے تک یہ کام کروں گا اور پھر اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, تو پھر آپ بہت ساری فضولیات سے جس میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں اور آپ اپنے کام پہ فوکس کرتے ہوئے ٹائم کو دیکھتے ہوئے کام کی طرف دھیان کرتے ہیں اور اس کو اپنے وقت پہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اپنے لیے جو ڈیڈ لائنز ہیں یا ٹائم لیمٹس ہیں ان کو ضرور سیٹ کریں. پھر بہت ضروری چیز ہے آپ کی ڈسٹریکشنز. دیکھیں, اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا یا تھوڑی دیر کے لیے آرام دینا یا تفریح دینا, جو بھی جائز تفریح ہے, تو دیکھیں آپ کی ڈسٹریکشنز میں اور آپ کی انٹرٹینمنٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. جب آپ نے اپنا ضروری کام کر لیا اور آپ کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کوئی بھی تفریح وغیرہ یا جائز جو بھی آپ کی ہے تفریح, جیسے گھر سے باہر جانا, کہیں گھومنے جانا, تھوڑی دیر آرام کرنا, یہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن جو ڈسٹریکشنز ہیں کہ آپ بلا وجہ بیٹھے ہیں موبائل پہ اور آپ لوگوں کے اسٹیٹس دیکھنا شروع ہو گئے ہیں واٹس ایپ پہ, آپ شارٹ ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے ہیں, آپ فضول پولیٹیکل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو یہ ساری ہیں ڈسٹریکشنز اور یہ آپ کو اپنے کام سے دور کرتی ہیں, اپنے گول سے دور کرتی ہیں. تو آپ ڈسٹریکشن سے بچیں اور اپنے لیے انٹرٹینمنٹ اس طرح سے سیٹ کریں کہ آپ سیلف ڈسپلن اور سیلف ریوارڈ اپنے لیے پیدا کریں کہ میں جب یہ کام کر لوں گا تو اب میں اپنے آپ کو ریوارڈ دوں گا کہ اس کے بعد میں کوئی کھانا کھاؤں گا یا میں چائے پیوں گا یا میں تھوڑا باہر واک کے لیے جاؤں گا یا میں ایکسرسائز کروں گا یا کچھ بھی وہ کام جسے آپ انجوائے کرتے ہیں وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کر سکتے ہیں. اور سیلف ڈسپلن میں اگر ہم بات کریں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب تک میرا یہ کام مکمل نہیں ہوگا تو میرا جو کام کرنے کا دل چاہتا ہے, جیسے موبائل پہ کچھ بھی دیکھنا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی تفریح ہے, تو میں تب تک وہ نہیں کروں گا. تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے ساتھ سیلف ریوارڈ بھی دے سکتے ہیں اور ڈسٹریکشن سے بھی بچ سکتے ہیں. تو ڈسٹریکشن سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ ڈسٹریکشنز کبھی بھی آپ کو اپنا کام مکمل نہیں کرنے دیتے. اس کے علاوہ آپ اپنے لیے آپٹیمل ورکنگ آورس یا ورکنگ ٹائم اپنا ڈیلے کی بنیاد پہ چوز کریں. دیکھیں, کوئی بھی انسان 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتا, کوئی بھی انسان پورا دن مسلسل کام نہیں کر سکتا. تو آپ کے دماغ کا کام کرنے کا جو استعداد ہے اس کی کچھ لمٹس ہیں, آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چند دن پورا ہفتہ تو آپ فارغ بیٹھے رہیں اور آخر میں آپ بولیں کہ ایک دن میں آپ کام سارا مکمل کر لیں, تو اس کام میں پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. تو آپ اپنے روزانہ کی بنیاد پہ یہ دیکھیں کہ جب آپ مسلسل کام کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی بریک کی بھی ضرورت ہے, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن میں آپ پورا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں.
اگر اس کی مزید میں آپ کو اگزامپل دوں تو فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایک دن میں سیکھ لیں. اگر آپ اس کو فرض کریں کہ اس کے سیکھنے کا ٹائم 1 ویک ہے، تو آپ ایک دن میں ساری انرجی لگا کے آپ کے دماغ کو اس کی لرن کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں لگا لیں، بلکہ اس کی بجائے اگر آپ اس کو 5 دن میں تقسیم کریں گے تو تھوڑا سا آپ آج سیکھیں گے، آج کے دن پھر آپ جب آرام کریں گے آپ کے دماغ کو سکون ملے گا، کل آپ کا جو مائنڈ ہے وہ دوبارہ سے ریڈی ہوگا، تو کل پھر آپ کچھ نیا لرن کریں گے، پھر آپ آرام کریں گے نیند سے، کیونکہ آپ کے دماغ میں جو ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کی میموریز بھی زیادہ اچھی بلڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی چیزوں کو اس طرح سے ایک دن میں نہیں کر سکتے. تو اپنا جو آپٹیمل ورکنگ ٹائم ہے اس کو چوز کریں کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پہ اتنا کام کرنا ہے اور اتنا آرام کرنا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کے کاموں کو بہتر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے. اور آخر میں آپ اپنے اوپر تھوڑی سی سپرویژن بنا سکتے ہیں کسی بھی شخص کی جو آپ کو بہتر لگتا ہے. وہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے بڑے بھائی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، بڑے بہن بھائیوں میں ہو سکتا ہے کوئی، آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی مینٹور ہو سکتا ہے، کوئی لائف کوچ ہو سکتا ہے، کوئی سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے. تو ان کے ساتھ جب آپ رابطے میں رہیں گے، کوئی آپ کے شیخ ہو سکتے ہیں، جیسے یہ کوئی پیر صاحبان ہیں وہ آپ کے ہو سکتے ہیں. تو آپ ان سے جب رابطے میں رہیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ میں نے یہاں غلطی کی اور میں نے اس طرح سے پھر بہتری کی، تو اس طرح سے بھی آپ اپنے آپ میں امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.